السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے. داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، عزت عطا کرنے والا بھی وہی ہے، ذلیل و رسوا کر دینے والا بھی وہی ہے، عروج دینے والا بھی وہی ہے اور پستی دینے والا بھی وہی ہے، زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور موت کا مالک بھی وہی ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا. اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، لا وزیر لا اس کا کوئی وزیر نہیں، لا مشیر لا اس کا کوئی مشیر نہیں، اسے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا حکم چلتا ہے، آرڈر چلتا ہے. آپ کے اس بہت بڑے ملک کے اس بہت بڑے شہر کے کسی گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی اور ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی میرے رب کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا ہے. درود و سلام آقا دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پچھلے خطبہ کے اندر آپ نے تفصیلاً اس موضوع کو سماعت فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سب سے بڑے معجزے ہیں. حضور علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے اسے قرآن پاک کہتے ہیں. یہ معجزہ قیامت تلک کے لیے معجزہ ہے اور اس معجزے کے متعلق کائنات کے شہنشاہ نے خود چیلنج فرمایا ہے کہ یہ معجزہ میں نے ایسا عطا کیا اپنے نبی کو کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ یہ خود کلام کرتا ہے تو جاؤ ساری کائنات کی طاقتیں مل کر کے بیٹھ جاؤ، اس جیسی ایک صورت تو بنا کر کے دکھاؤ. اس جیسی صورت نہیں بنا سکتے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے اور یہ قرآن بڑی بے مثال کتاب ہے. جس قرآن پاک کے اوپر قیامت تلک کے لیے اس کی گہرائی کو لوگ ماپتے چلے جائیں تو اس کی گہرائی ماپ نہیں سکتے ہیں. آج بھی کفار بڑا جدید دور ہے لیکن قرآن پاک کے اسلوب کو، قرآن پاک کے انداز کا، قرآن پاک کے اس معجزے کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے. اسی وجہ سے جب انسان کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ اپنی زبان استعمال کرتا ہے، اپنے ہاتھ استعمال کرتا ہے. تو قرآن پاک کی گستاخی کفار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آج تک وہ اس قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکے. یہ ایسا نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث سے آپ نے ارشاد فرمایا ہر نبی کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا اور مجھے جو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا وہ قرآن پاک ہے. اور میرا معجزہ اتنا بڑا ہے اس وجہ سے
میرے متبعین، میرے ماننے والے بھی سب سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ اللہ نے مجھے معجزہ سب سے بڑا عطا کیا۔ اور آپ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ، ان تین معجزات کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے۔ جو دوسرا معجزہ ہے وہ شق قمر ہے، کہ کفار نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ذرا اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھلائیے۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ساتھ اٹھائی انگلی اور کیا اس کو اشارہ، اور وہ میرے نبی کے اشارے پر دو ٹکڑے ہو کر ایک اس پہاڑی کے پیچھے گرا، دوسرا اس پہاڑی کے پیچھے گرا۔ پھر حضور نے حکم فرمایا اور وہ پھر آپس میں مل گیا۔ میں نے پچھلے دنوں ایک تحریر پڑھی، جو سائنسدان چاند پر پہنچے تو ایک کافر جب چاند پر پہنچا گورا، اور اس نے اس کا تجزیہ بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے اس چاند کی حالت اور کیفیت کو، آج بھی وہ درمیان کے اندر سے کٹا ہوا وہ لکیر موجود ہے۔ اور جب میں نے آ کر کے حضور کی یہ حدیث پڑھی تو وہ گورا کافر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، کہ آج بھی میرے نبی کے انگلی کے اشارے کے نشانات اس چاند پر موجود ہیں۔ حضرات گرامی کے قرآن بیان کرتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا معجزہ وہ معراج ہے، اسرا، جسے قرآن بیان کرتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ تین الفاظ جن پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان، لفظ سبحان کائنات کے پروردگار نے سب سے پہلے بولا کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے، اگر کوئی انسان یہ کہتے ہے کہ میرے عقل میں نہیں آتا، مجھے سمجھ نہیں آتا، تو اس کے لیے کائنات کے شہنشاہ نے سب سے پہلا جملہ بولا ہے کہ تیری عقل کی کیا جرت ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سارا منظر حضور کو دکھلایا ہے۔ وہ دکھلانا ہے والا جانے، دیکھنے والا جانے، تجھے تجزیہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے۔ جب بھی قرآن پاک کے اندر بڑے واقعات کا ذکر کائنات کا پروردگار کرتا ہے تو لفظ سبحان سے اس بات کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگا دی گئی تو کائنات کے شہنشاہ نے آپ کی عزت کی صفائی کے لیے کلام کیا، تو یہی لفظ آغاز میں کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک، لفظ سبحان لے کر کے آئے۔ اور دوسرا لفظ ابد آیا ہے۔ ابد اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ جو معراج کروایا گیا، یہ جو آپ کو سیر کروائی گئی، یہ آپ کو خواب کے اندر دکھلایا گیا۔ تو قرآن پاک کا جو لفظ ہے ابد، یہ روح کے اوپر نہیں بولا جاتا، یہ لفظ بولا جاتا ہے جب روح اور جسم دونوں موجود ہوں تو تب لفظ عبد بولا جاتا ہے۔ معنی یہ ہوا کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کو جو معراج کروایا ہے وہ خواب کے اندر نہیں کروایا، بلکہ جسم پاک کے ساتھ آپ کو معراج کروایا گیا ہے۔ حضرات گرامی قدر تیسرا لفظ ہے لیلن۔ اب یہ جو معراج کروایا گیا اس کی مدت کتنی ہے، کتنی دیر میں کروایا گیا، کتنا وقت لگا معراج کی یہ سیر کرتے ہوئے۔ حضرات گرامی قدر لیلن کے اوپر ایک تنوین ہے، وہ تنوین قلت کا معنی دیتی ہے کہ آپ کو بہت تھوڑے سے حصہ کے اندر آپ کو معراج کروایا گیا۔ حضرات گرامی قدر لیلن کا معنی ایک گھڑی بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک دن کے اندر 8 پہر ہوا کرتے ہیں، 8 پہر ایک دن میں ہوتے ہیں، اور ایک پہر میں 3 گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ایک جو گھڑی ہوتی ہے وہ تقریباً 3 گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے یار بیان کرتے ہیں ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جو سفر ہے وہ 500 سالوں کا سفر ہے، دوسرے سے تیسرے کا 500 سالوں کا سفر ہے، اور اسی طرح یہ سفر 40
100 سال کا سفر بنتا ہے 40-100 سال کا 40 صدیاں، 100 سال کی 1 صدی ہوتی ہے، 40-100 سال کا ایک طرف کا سفر ہے، 40-100 سال کا واپسی کا سفر ہے، یہ 80-100 سال کا سفر کائنات کے سہنے نبی نے ایک گھڑی کے اندر کیا ہے۔ سبحان اللہ، اسے ہی معجزہ کہتے ہیں، صبح جو عقل میں آتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی کے در آغاز ہی میں آپ کو بات نبی علیہ السلام کا یہ جو معراج ہے، یہ جو معجزہ ہے، یہ اتنی سپیڈ کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ کیسے ہو گیا، یہ آج کے دور کے اندر اس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے آج کا یہ جو دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ 4G 5G کا دور ہے، اور انٹرنیٹ آپ کا ایک میسج جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے حصہ کے اندر کئی ہزار میل سفر کر کے وہ ایک آپ کا میسج پیغام پہنچ جاتا ہے، وہ چاہے کسی بھی دنیا کے کونے کے اندر وہ شخص موجود ہو، آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ یہ بڑا یہ جو ہے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، اور یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو ڈیٹا ہے، یہ جو منتقل ہوتا ہے، یہ ڈیٹا ایک روشنی کے ذریعہ سے منتقل ہوتا ہے۔ یہ جو انٹرنیٹ کا جتنا یہ جو نظام ہے، یہ ایک روشنی کے ساتھ، سیٹلائٹ سسٹم، روشنی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جو نبی علیہ السلام کے غلام یہ جو فرشتے ہیں، فرشتوں کا وجود بھی نور کے ساتھ ہے، روشنی کے ساتھ ہے، اور یہ جو سفر کروایا گیا اس کے اندر تعلق نور کا ہے۔ اور آپ کے لیے جو سواری لے کر کے آیا گیا، براق جسے کہتے ہیں، براق بھی برق سے ہے، بجلی، یہ بھی ایک نور ہے، برق سے بجلی، نور۔ حضرات گرامی قدر اس براق کا عالم کیا تھا، وہ کس انداز کے ساتھ سفر اس نے کیا، آپ اس کو بھی ابتدا ہی میں سمجھے تو بات آگے چلتی ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتلائیے، یہ جو ہم سفر کرتے ہیں، بائک پہ سفر کرتے ہیں تو اور مدت ہوتی ہے، اگر گاڑی پہ سفر کیا جاتا ہے تو اور مدت ہوتی ہے، اگر ہم ہیلی کاپٹر پر سفر کرتے ہیں تو ہیلی کاپٹر جو ہے وہ 500 کلومیٹر سفر طے کرتا ہے 1 گھنٹے کے اندر۔ اور اگر آپ ہوائی جہاز کے اندر سفر کرتے ہیں تو ہوائی جہاز جو ہے وہ 1000 کلومیٹر سفر طے کرتا ہے، 1000 کلو 1200 کلومیٹر سفر طے کرتا ہے۔ اور آپ نے جب مکہ یا مدینے کا سفر طے کیا، اگر آپ جہاز میں بیٹھے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں اس جہاز کے اوپر تو وہ 35,000 فٹ اوپر جو ہے وہ چلتا ہے، اور آپ جب جہاز پر بیٹھے ہوتے ہیں تو کھڑکی کی طرف بیٹھے ہوں تو آپ کو نیچے نظر آتا ہے کہ ابھی یہ جو ہے وہ خشکی گزری ہے، ابھی سمندر گزر رہا ہے، آپ کی نگاہ اس کے اوپر پڑتی ہے، 35,000 فٹ کے اوپر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ نظر آتے ہیں آپ کی نگاہ سے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو براق سواری جبریل لے کر کے آیا نا جنت کی، وہ اس کی براق کی سپیڈ اتنی تھی کہ جہاں پر اس کی پہلی نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ تسی جہازاں تے سفر کرو تے تہاڈی نظر جڑی ہے اس زمین تے 35,000 فٹ دے اوتے پے جاوے، اس براق کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا کہ جہاں پہلی نظر پڑتی ہے وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر فرشتوں کی جہاں تک تیزی کا سوال اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے ہیں، اور 60 منٹوں کے اندر 60 منٹ جو 1 منٹ ہوتا ہے اس 1 منٹ میں بھلا کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور 60 سیکنڈ کے اندر جو 1 سیکنڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو منی سیکنڈ ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں بھلا؟ 10 سیکنڈ ہوتے ہیں منی، اور جو 100 سیکنڈ ہوتے ہیں نا نینو سیکنڈ، وہ 100 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور اس سے آگے کوئی بھی کیلکولیٹر کوئی بھی مشین وقت کو ماپ نہیں سکی ہے۔ نینو جو سیکنڈ ہوتا ہے وہ 1 سیکنڈ میں 100 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ یہ جو فرشتہ ہے نا جبریل، یہ آسمان اور زمین کا جو سفر طے کرتا ہے
وہ 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے سے پہلے 7 آسمانوں سے ہو کر آ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس کا بنیادی طور پر سمجھا رہا ہوں کہ ابتدا ہی میں آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا جو سفر ہوا ہے، یہ معراج کا سفر آپ کو کب ہوا؟ حضرات گرامی قدر ہجرت سے 1 سال قبل آپ کو معراج کا سفر کروایا گیا۔ وہ حزن کا سال، وہ غم کا سال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سب سے زیادہ پیار اور محبت کیا کرتے، آپ کی اور میری امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام اپنی زوجہ سے اتنا پیار کیا کرتے کہ آپ نے سیدہ خدیجہ کی موجودگی کے اندر آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی اماں جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو اتنا پیار، آپ کو اتنی محبت تھی کہ جب آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہو گیا، آپ نے پہلی رات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، خدیجہ آپ کے پاس تو بہت زیادہ مال موجود ہے، آپ تو بڑی مالدار عورت ہیں، اور میرا یہ دل چاہتا ہے اگر میرے پاس میرے گھر کے اندر مال موجود ہو، میں رات سے دن چڑھنے نہ دوں، سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دوں، لگتا ہے تیرا اور میرا نبھا نہیں ہو سکے گا، آپ کے پاس تو اتنا مال ہے اور مجھے مال کے ساتھ محبت ہی کوئی نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ نے میرے نبی کو پہچان لیا تھا، میرے نبی کے انداز کو دیکھ لیا تھا، میرے نبی کی صداقت، امانت، دیانت کو دیکھ لیا تھا۔ سیدہ عرض کرتی، آقا یہ مال کی بھلا کیا بات ہے، یہ مال تو سارا کا سارا آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، آپ کا جب دل چاہے سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے گا۔ صبح یہ وفائیں ہوتی ہیں، وفاؤں کے بعد محبتیں ہوا کرتی ہیں، اور پھر وہ محبتیں ہمیشہ یاد رہا کرتی ہیں۔ اماں جان دنیا سے رخصت ہو گئی، میرے نبی نے بہت سے نکاح فرمائے، آپ کے پاس ازواج مطہرات موجود تھی، لیکن پھر بھی آپ حضرت خدیجہ کو یاد کیا کرتے، آپ کے گھر کے اندر اچھا کھانا بنتا، آپ فرماتے ہیں جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر دے کر کے آؤ، قربانی کا گوشت بنتا، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر دے کر کے آؤ۔ حضرات گرامی قدر کسی ازواج مطہرات نے سے ایک میرے نبی کی اہلیہ نے عرض کیا، آقا آپ بھلا 12 مرتبہ خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہتے ہیں، آپ کے پاس ہم موجود ہیں لیکن آپ پھر بھی خدیجہ کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، آپ 12 مرتبہ کہتے ہیں خدیجہ یوں کیا کرتی تھی، خدیجہ یوں کیا کرتی تھی، خدیجہ نے فلاں موقع پر یوں کیا، خدیجہ سے میری یوں محبت ہوا کرتی تھی، آپ 12 مرتبہ اسی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں مجھے خدیجہ کے بارے میں دکھ نہ دیا کرو، رب کعبہ کی قسم ہے آج تو انداز جدا ہے، پہلے انداز یہ ہوا کرتا تھا میں توحید کی دعوت دیا کرتا، لوگ مجھے پتھر مارا کرتے، میں لہو لہان ہو کر کے خدیجہ کے پاس آیا کرتا تھا، آج تو انداز یہ ہے جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں صحابہ میرے قدموں کے نیچے ہاتھ بچھاتے ہیں، صحابہ میرے وضو کے قطروں کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، مجھے پروٹوکول ملتا ہے، آج انداز جدا ہے، پہلے انداز یہ ہوا کرتا تھا، مجھے لوگ مارا کرتے، میں لہو لہان ہو کر کے خدیجہ کے پاس آیا کرتا، خدیجہ اپنے دوپٹے سے میرا لہو صاف کیا کرتی، اور خدیجہ عرض کرتی آقا پریشان نہیں ہونا، آقا حوصلہ نہیں چھوڑنے، آقا پریشان نہیں ہونے، آج یہ لوگ آپ کو مارتے ہیں، آج یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آج یہ لوگ آپ کو مانتے نہیں ہیں، کل ایسا دن آئے گا، ایک دن ایسا بھی آئے گا، مجھے یوں کہنے دیجئے، اماں جان نے یوں فرمایا ہوگا، آقا پریشان
پریشان نہیں ہونا. آج تو یہ لوگ آپ کو مانتے نہیں ہیں, کل کو ایسا بھی دن آئے گا پتوکی کی مبارک مسجد میں کھڑا ہو کر آپ کا غلام آپ کا تذکرہ کر رہا ہوگا. آپ کے امتی آپ کی شان سن کر کے خوش ہو رہے ہوں گے. ایک ایسا بھی دن آئے گا کہ ساری کائنات میں چرچا ہی آپ کا ہوگا. ایک ایسا بھی دن ہے, حضور کو حوصلے دے رہی ہے, آپ کو کمبل اوڑا جا رہے. آپ حضرت جبرائیل کو پہلی مرتبہ جب اصل حالت کے اندر دیکھا, آپ علیہ السلام فرماتے میں نے جبریل کو دیکھا. جبریل کا ایک جو پر ہے اس پر کی لمبائی اور چوڑائی اتنی ہے جیسے مشرق اور مغرب کی لمبائی ہے. جبریل کا ایک پر اتنا ہے, اور میں نے جبریل کو اصل حالت میں دیکھا, جبریل کے ایسے 600 پر موجود تھے. حضور جب دیکھ کر کے آئے تو کپ کپی تاری ہے. اماں نے میرے نبی کو حوصلہ دیا, اور میں کہا کرتا ہوں وفاؤں والی بیویاں جب شوہر پریشان ہو کر کے گھر آتا ہے تو وہ ان کو حوصلہ دیا کرتی ہے, تانے نہیں دیا کرتی. بیماریاں, مصیبتیں, پریشانیاں, تنگ دستیاں آئی جہاں کیا کرتی ہیں, لیکن اللہ والیاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے ساتھ ہم سفر بن کر کے قدم سے قدم ملا کر کے چلا کرتی ہیں. حضرات گرامی قدر سیدہ خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں, آپ کے چچا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, اور آپ کو لہو لہان کر دیا گیا. آپ کے مکہ کے دروازے آپ پر بند کر دیے گئے. آپ شیب ابی طالب میں آپ کو قید کر دیا گیا. وہاں سے آپ نکلے اور آپ طائف کی وادی کے اندر گئے ہیں کہ یہاں تو مجھے راستے بند کر دیے گئے, میں طائف کی وادی میں جا کر کے وہاں پر پڑاؤ کر کے ٹھہر کر کے توحید کا پیغام سناتا ہوں. جب وہاں پر پہنچے ہیں طائف کے 3 سرداروں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا, آپ کا مذاق اڑایا, آپ کے پیچھے گنڈوں کو لگا دیا گیا ہے, وہ آپ کے پیچھے آوازیں کس رہے ہیں, آپ کو دیوانہ کہا جا رہا, آپ کو مجنون کہا جا رہا, آپ کو پتھر مارے جا رہے, آپ کو پتھر مارا گیا, آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا, آپ کو پتھر مارا گیا, آپ کا جسم عطر لہو لہان ہو گیا, آپ تھک ہار کر کے بیٹھ جاتے ہیں. روایت میں آتا ہے پتوکی کے باسیوں دل تھام کر کے سنیے گا, میرے نبی تھک ہار کر کے لہو لہان ہو کر کے بیٹھ کے ایک اور آ کر کے بدماش آگے بڑھا. اس نے میرے نبی کو دائیں کمتے سے اٹھایا, دوسرے نے بائیں سے اٹھایا, اور آپ کو پھر کھڑا کر دیا گیا, اور کھڑا کر کے پھر آپ کو پتھر مارے گئے ہیں. آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا, آپ کا جوتا لہو سے بھر چکا ہے, آپ ایک باغ کے اندر آرام فرما ہوئے. آپ نے کائنات کے پروردگار کے سامنے شکوا کر دیا, اے اللہ تو نے مجھے کس قوم کے سپرد کر دیے جو مجھے پہچانتی نہیں ہے. جبریل آ گیا, آ کر کے عرض کرتے آقا یہ 2 پہاڑوں کے درمیان طائف کی بستی ہے, آقا یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ آیا ہے, آپ اشارہ ابرو کیجئے. آپ کے اشارے پر یہ فرشتہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہے, یہ ساری بستی آپس میں مل کر کے تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گی. آپ نے جب یہ بات جبریل کی سنی ہے, آپ فرماتے ہیں جبریل پیچھے ہٹ جا, مجھے اس سے بات کر لینے دے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے. میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا دیے, میرے نبی نے دعا شروع کر دی ہے. یارو بتلاؤ تو صحیح نا, جن لوگوں نے میرے نبی کو لہو لہان کیا, جن لوگوں نے میرے نبی کو تانے دیے, جن لوگوں نے میرے نبی کو پتھر مارے, جن لوگوں نے میرے نبی کا مذاق اڑایا, اب میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے. اب میرے نبی کیا بد دعا کرنے لگے, نا بابا نا, میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں, اور میرے نبی ہاتھ اٹھا کر کے عرض کرتے ہیں اللہ اے اللہ اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے, یہ نہیں جانتے میں کون ہوں. ان لوگوں کی نسلوں میں سے ایسے لوگ آئیں گے جو میری بات کو مانیں گے, جو میرا کلمہ پڑھیں گے. چشمے فلک نے پھر یہ نظارہ دیکھا, میرے نبی نے بد دعا نہیں کی, میرے نبی کی دعا کی وجہ سے پھر اسی طائف کی وادی میں سے محمد بن قاسم اٹھ کر کے آپ کے شہر میں آیا, جس نے آ کر کے اسلام کا پرچم لہرایا تھا. محمد بن قاسم حضور کی دعا بن کر کے آئے. حضرات گرامی قدر میرے نبی اتنے پریشان ہو گئے,
میرے نبی اتنے پریشان ہو گئے. جدو تسی پتہ نہیں جدو بندہ تھک جاوے, جدو بندے کو بڑے کام ہون, بڑا کام کاج کر لیتا ہوئے تے بندہ تھک جاندہ ہے, تے کوئی سیانہ آکھ دے آکے یار سارا سال بڑا کام کیتے ہیں, آؤ ذرا تھوڑی سیر کر کے آنے ہیں, تھوڑا ذرا ذہن فریش ہوئے گا, تھوڑی سیر کر کے آنے ہیں, آؤ ذرا مری دے ٹھنڈے علاقے چو ہو کے آنے ہیں. ساڑی دے سیر اتھو تک ہے نا, سبحان اللہ, ساڑی دے سیر اتھو تک ہے نا, بندہ سیر کر کے آتے ہیں. اور سیر کروانے والے بھی تو ہوتے ہیں نا, باپ اپنی اولاد کو سیر کرواتا ہے, بھائی بھائیوں کو سیر کروایا کرتے ہیں, دوست دوستوں کو سیر کروایا کرتے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں, میرے نبی کو سیر کروانے والا باقی کوئی نہیں ہے, میرے نبی کا بڑا کوئی موجود ہی کوئی نہیں, میرے نبی کے خاندان والے رشتہ دار موجود ہی نہیں, بس کچھ رشتہ دار موجود ہیں. حضرات گرامی قدر, کائنات کے شہنشاہ نے پھر جبریل کو بھیجا, جا میرے نبی کو لے کر کے آنا, میرا نبی ذرا پریشان ہے, ذرا ہم اپنے نبی کو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا ذرا نشانیاں دکھلائیں نا, میرے نبی کو سیر کروائیں, ہم اپنے نبی کو ذرا سیر تو کروائیں نا. میں کہا کرتا ہوں یارو, جتنا اعلیٰ میرا نبی تھا, سیر کا مقام بھی چنا گیا تو اعلیٰ چنا گیا. سبحان اللہ, میرے نبی واسطے جو شے بھی چنی گئی ہے, اعلیٰ چنی گئی ہے. حضرات گرامی قدر, آقا واقعہ آغاز ہوتے ہیں, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میرے آقا ام ہانی کے گھر آرام فرما ہے. ایک روایت کے اندر آتے ہیں, حضور فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر موجود تھا. علماء نے لکھا ہے یہ دونوں روایات درست ہے, کیونکہ حضرت ام ہانی کے گھر آپ رہائش پذیر تھے, آپ انہی کے گھر میں رہا کرتے تھے. وہاں فرشتے, دو فرشتے آئے ہیں, حضور علیہ السلام نیند میں آرام فرما, دو فرشتے آئے, ساتھ جبرائیل بھی ہے. دو فرشتوں نے آپ کو اٹھا لیا اور اٹھا کر کے حضور فرماتے ہیں مجھے کعبۃ اللہ کے اندر, حتیم کے اندر لے کر کے چلے گئے. وہاں پر میں نے چند لمحات وہاں پر بھی آرام کیا. میں آدھا جاگ رہا تھا, آدھا سو رہا تھا, بین بین نیند کے درمیان ان لوگوں نے, میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے پھر میرے سینے کو چاک کیا اور شک کر دیا گیا. میرے سینے سے لے کر ناک تلک یوں میرے سینے کو کاٹ دیا گیا اور وہاں سے دل کو نکال دیا گیا, اور دل کو نکال کر کے آب زمزم سے دھویا گیا. آب زمزم سے دھونے کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کا ایک سونے کا تھال تھا, اس تھال کے اندر علم حکمت موجود تھی. جبریل نے وہ حکمت میرے سینے کے اندر ڈال دی. اب یہ سفر شروع ہو رہا ہے, تیاریاں شروع ہو رہی ہے. میں آخنا ہونا جدو سفر تساں شروع کرنا ہوئے, تسی ناندے تو ہوندے ہو, خوشبو لاندے ہو اور سواری پر بیٹھتے ہو. میرے نبی کا سفر شروع ہو رہا ہے, میرے نبی کو تیار کیا جاتا ہے علم کے ساتھ, حکمت کے ساتھ, آب زمزم کے ساتھ. آپ کا قلب اطہر دھویا گیا اور آپ کی زندگی میں آپ کا شک صدر دو مرتبہ ہوا ہے. ایک بچپن کے اندر جب آپ حلیمہ سعدیہ کے گھر موجود تھے اور آپ بکریاں چرا رہے تھے, وہاں پر فرشتے آئے اور آپ کا شک صدر کیا گیا, اور اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا. اس وقت بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا, اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میرے سینے کو اسی طرح انہوں نے درست کر دیا ہے. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ثم اتیت بدابۃ ابیض یقال لہ البراق, پھر میرے لیے براق لائی گئی. براق ایک سفید جانور لے کر کے آیا گیا, جو براق نامی جانور ہے, سفید رنگ کا جانور ہے جسے براق کہا جاتا ہے. یہ گدھے سے بڑا ہے اور کھچر سے تھوڑا سا چھوٹا ہے. یہ تو آپ نے سنی ہوگی اس کی قد و قامت, لیکن روایات میں آتا ہے کہ لمبائی کے اندر گدھے جتنا نہیں تھا, کھچر جتنا نہیں تھا, یہ لمبائی کے اندر بہت بڑا لمبا تازہ تھا, بہت لمبائی اس کی زیادہ تھی, لیکن اس کی جو قد ہے وہ گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ لے کر کے آیا گیا, جب اس کو میرے پاس لایا گیا,
اس کی کیفیت حضرت انس بیان فرماتے ہیں براق کو اس حالت میں لایا گیا کہ اس کو نکیل ڈالی ہوئی ہے اور اس کے اوپر زیم تنی ہوئی ہے، اس کے اوپر سواری کرنے کے لیے زیم تنی ہوئی ہے، اور جب اس کو قریب لایا گیا نا تو یہ بدکنے لگا، یہ شوخیاں مارنے لگا، یہ حضور کو دیکھ کر کے نا یہ شوخیاں مارنے لگا۔ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں براق تجھے کیا ہو گیا ہے، تو شوخیاں مار رہا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے آج تیرے اوپر سوار ہونے والا کون ہے؟ اللہ کی اس مخلوق کے اندر اس سے بڑا معزز سوار ہے ہی کوئی نہیں۔ جو آج تیرے اوپر سوار ہونے والے وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ نبیوں کا امام ہے، وہ کائنات کا دلہا پیغمبر ہے، وہ ساری کائنات کا سردار ہے، اس کے لیے وعدے لیے گئے، کائنات کا دلہا پیغمبر ہے۔ حضرت جبریل نے جب اس کو حضور کا تعارف کروایا نا، یہ کوئی عام نہیں بلکہ نبیوں کا امام تجھ پر سوار ہونے لگے۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں جب جبریل کی یہ بات براق نے سنی ہے، براق کے پسینے چھوٹ گئے۔ سبحان، براق پسینے سے نہا گیا، اے اللہ میرے اوپر نبیوں کا امام، میری یہ قسمت میرے اوپر نبیوں کا امام سوار ہونے والا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں پسینے چھوٹ گئے اور وہ پھر باادب ہو گیا، پھر وہ ہلا نہیں ہوگا، پھر اس نے نگاہ اٹھائی نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی قدر حضور فرماتے پھر وہ چلا جہاں پر اس کی پہلی نظر پڑتی تھی، وہاں پر اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ حضرات گرامی قدر بیت المقدس تک، مسجد اقصی تک 40 راتوں کا فاصلہ ہے، 40 دن کا فاصلہ ہے، 40 دن کا یہ فاصلہ ہے جو حضور علیہ السلام نے طے کیا ایک گھڑی کے اندر۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر راستے کے اندر کچھ روایات ملتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صرف آپ کو سیدھا مسجد اقصی نہیں پہنچایا گیا بلکہ راستے کے اندر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کو یثرب کی وادی بھی دکھلائی گئی، اور جبریل عرض کرتے آقا یہ آپ کا مستقبل میں مسکن بنے گا اور یہ مدینہ بنے گا، اور اس مدینے سے پھر آپ کا دین پوری کائنات میں پھیلے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری روایت آپ علیہ السلام کو کوہ طور پر لے جایا گیا جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کا شرف پایا تھا، آپ کو وہاں پر لے جایا گیا۔ تیسری روایت کے مطابق آپ کو بیت اللحم لے کر کے جایا گیا۔ بیت اللحم کیا ہے؟ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ کو وہاں پر بھی لے جایا گیا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ کو اس سفر کے دوران دکھلایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک کے اندر نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دکھلائے گئے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، پھر آپ پہنچے مسجد اقصی۔ یہ جو مسجد اقصی ہے نا، اس کا اصل نام بیت المقدس ہے۔ یہ مسجد اقصی حضرت عمر کے دور میں وہاں پر مسجد بنائی گئی تو پھر اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ اقصی کا معنی دور کی مسجد، یہ جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اس کا معنی دور کی مسجد۔ اس وقت وہاں پر مسجد اقصی موجود نہ تھی۔ بیت المقدس پر آپ کو لے جایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جہاں پر سواریاں باندھی ہوئی تھی انبیاء نے، وہاں پر سواری براق کو باندھ دیا گیا۔ اور جب میں بیت المقدس میں داخل ہوا، وہاں پر میں نے دیکھا بڑے بڑے خوبصورت چہروں والے نوجوان موجود ہیں، تمام انبیاء پیغمبر اور رسول کی لمبی قطاریں بنی ہوئی، وہاں پر صفیں بنی ہوئی ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، اب میں بھی سوچ رہا ہوں کہ مصلی خالی ہے، اب وہاں پر امامت کون کروائے گا؟ اسی اثناء کے اندر حضرت جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے مجھے مصلی پہ کھڑا کرتے ہوئے فرمایا، آپ عرض کرتے ہیں آقا جہاں پر آپ موجود ہو، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا کون امام بن سکتا ہے؟ آج اللہ نے آپ کو یہ شرف بخشا ہے، آپ نبیوں کی امامت کروا کر کے امام الانبیاء کا لقب پانے والے۔ سبحان اللہ۔ اور آؤ میں آپ کو سفر کرواتا ہوں، واپس چلتے ہیں عالم ارواح کے اندر۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کر کے عالم ارواح کے اندر ان سے یہ وعدہ لیا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور میرے نبیوں میں تمہیں نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، علم دوں گا، لیکن شرط یہ ہے اگر تمہاری نبوت کے درمیان میرا سوہنا نبی آ جائے، آمینہ کا لال آ جائے، عبداللہ کا لخت جگر آ جائے، آمینہ کا نور نظر آ جائے، تم نے اپنی نبوت کے سکے نہیں
نہیں چلانے بلکہ اپنی نبوت کی کتابیں بند کر کے میرے نبی کا غلام بن جانے، میرے نبی کی اتباع کرنی ہے، میرے نبی کی فرما برداری کرنی ہے، میرے نبی کی نصرت کرنی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں وہ جو وعدہ تمام انبیاء کرام سے اللہ نے عالم ارواح کے اندر لیا، اب اللہ نے بیت المقدس میں تمام نبیوں کو جمع کر کے اپنے نبی کو امام بنا کر کے یہ وعدہ سچ کروایا ہے کہ تمام نبیوں میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھ کر کے میرے نبی کو اپنا امام مانو، کہ میرا نبی تمہارا بھی امام ہے، امام الانبیاء ہے۔ حضرات گرامی قدر، سفر شروع ہوا، پھر آگے سفر طے پایا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سمن تلقنا حتی اتینا السماء الدنیا، پھر ہم پہلے آسمان دنیا پر پہنچے، اور دوسری روایت میں آتے ہیں ثم اخذ بیدی، جبرائیل نے میرا ہاتھ تھاما، میرے بل میں کیا جائے، جبرائیل نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور لے کر کے گئے آسمانوں کے سفر پر۔ دو روایات آتی ہیں، جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ تھاما، غلام حاضر ہے، غلام آپ کو لے کر کے جا رہا ہے، پہلے آسمان پر پہنچے، جا کر کے دستک دی ہے، فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے کون ہے، دروازے پر کون ہے، جبریل فرماتے ہیں میں جبریل ہوں۔ آپ نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے، کہا میرے ساتھ نبیوں کے امام آئے ہیں۔ وہ فرشتہ پھر سوال کرتا ہے کہ ان کو مدعو کیا گیا ہے، کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ سیکورٹی بڑی ٹائٹ ہے، تمام دروازوں کے اوپر سیکورٹی ٹائٹ ہے، بتلایا گیا۔ جبریل فرماتے ہیں جی بالکل، ان کی آج دعوت کی گئی ہے، ان کو آج بلایا گیا ہے، ان کے لیے آج سیر کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کے لیے آج جنت کو سجایا گیا ہے۔ وہ فرشتہ دروازہ کھولتا ہے، آپ کو سلوٹ کرتا ہے، مرحبا مرحبا کی صدائیں آتی ہیں، مرحبا مرحبا۔ میں پنجابی چاکھا تے ست بسم اللہ، جی آیا نو، ویلکم ویلکم، جی حضور تشریف لے کر کے آئیے۔ میرے نبی پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا وہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ آپ کے بابا حضرت آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو سلام پیش کیا، آپ کو سلام کا جواب دیا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کے سلام کے بعد آپ کے لیے فرماتے ہیں مرحباً مرحباً یا نبی کے صالح و ابن صالح، اے نیک بیٹے مرحبا، اے صالح نبی مرحبا، اے نیک بیٹے مرحبا مرحبا مرحبا۔ اور میں آنکھنا ہوں اگر کوئی بیٹا عروج پر پہنچتا ہے، کوئی بیٹا کرسی پر پہنچتا ہے، کوئی بیٹا بلندی پر پہنچتا ہے، کوئی بیٹا حافظ قرآن بنتا ہے، اگر بیٹا عالم دین بنتا ہے، اگر بیٹا بہت بڑا افسر بنتا ہے، اگر بیٹا بہت بڑی کرسی پر بیٹھتا ہے تو اور والد کو پھر فخر ہوا کرتے، والد پھر فخر سے کہا کرتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، دیکھو اللہ نے اس کو کتنی عزتیں عطا کی ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑا خطیب ہے، یہ بہت بڑا مفسر ہے، یہ بہت بڑا مدبر ہے، یہ بہت بڑا افسر ہے، یہ بہت عزت والا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں یارو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی فخر سے کہا ہوگا کہ میری اولاد میں بھی ایک میرا ایسا بیٹا ہے جس کو اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے کہ وہ وہاں تلک پہنچا ہے جہاں تلک آج تلک کوئی نہیں پہنچا ہے۔ اور یار اچھی آکو سبحان اللہ، تسی روندی مار دیو پھر آکو سبحان اللہ۔ پہلے آسمان پر پہنچے، حضور علیہ السلام حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، دیکھا حضرت آدم کے دائیں جانب میں کچھ سائے ہیں اور بائیں جانب بھی کچھ سائے، کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ جب آپ دائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ مسکرانے لگتے ہیں، حضرت آدم جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو بتلایا گیا، حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آقا معاملہ یہ ہے کہ دائیں جانب ان کی اولاد ہے، بائیں جانب بھی ان کی اولاد ہے۔ حضرت آدم جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ان کی وہ اولاد ہے جو نیک ہے، صالح ہے، نمازی ہے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو جنت میں جائیں گے۔ یہ جنتیوں کو
دیکھتے ہیں تو باپ اپنے اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، میری جنتی اولاد ہے، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو وہ جو کافر، وہ جو ہے اللہ کے باغی، وہ جو گناہگار خطاکار جہنمی ہیں تو جہنم میں جائیں گے، انہیں دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، میری یہ اولاد جہنم۔ باپ تو باپ ہوا کرتا ہے نا، اولاد تو پھر اولاد ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر پہنچے، آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، آپ تیسرے آسمان پر پہنچے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ جب آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، آپ فرماتے ہیں وَإِذَا هُوَ قَدْ أَعْتِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، اللہ نے جو حسن بنایا نا، حسن کے اگر 100 حصے کیے ہیں تو 50 حصے آدھا حسن اللہ نے اکیلا حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل ہے، یہ تو حسن بیان کیا میرے نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ اب میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تیرے اور میرے نبی کو دیکھا ہوگا، جب تیرے اور میرے امام کو دیکھا ہوگا، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی کہنے پر مجبور ہوئے ہوں گے کہ حسن تو ایسے ہی میرا معروف ہے، کمال تو اللہ نے آپ پر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حسن میں تو میں ویسے ہی مشہور ہوں، لیکن نبیوں کے امام آپ پر تو کمال ہی ہو گیا، آپ پر تو کمال ہو گیا۔ اور یہی بات کہی تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہ جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا انہوں نے اپنے، آپ فرماتی اگر وہ عورتیں میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی وہ اپنے ہاتھ نہ کاٹتی، اپنے جگروں پر چھریاں چلا لیتی۔ اور فرمایا کرتے تھے جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے، جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے۔ آؤ نہ دیکھو بدر کا میدان دیکھو، احد کا میدان دیکھو، جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا انہوں نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے کہ نہیں ہے، جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا وہ پھر پورے کٹ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چوتھا آسمان حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹا آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اتنے تسی نا اگر گل ٹوڑی ہوئے نا ٹوڑا تذکرہ ہوئے تو پھر تسی خوش ہوگے سبحان اللہ کہنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، مرحبا مرحبا ست بسم اللہ، جی آیا نو ویلکم ہو گیا، ملاقات کر کے حضور تشریف لے کر کے جانے لگے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ آپ نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کائنات کے سامنے، یا ربی ھذا الغلام الذی، یا ربی ھذا الغلام الذی بعثتہ بعدی يدخل من امته الجنت اکثر و افضل مما يدخل من امتی۔ اے اللہ دیکھئے نا یہ جو خوبصورت نوجوان ہے یہ تو میرے بعد آیا ہے لیکن جنت میں مجھ سے پہلے جائے گا، یہ جو خوبصورت نوجوان ہے یہ جنت میں پہلے جائے گا، اور میری جو امت ہے میری امت جنت میں کم ہوگی، یہ جو بعد میں آنے والا ہے اس کی امت جنت میں زیادہ ہوگی۔ میں روتا اس وجہ سے ہوں، آیا بعد میں نمبر پہلے لے گیا۔ صبح حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انا آخر الامم انا آخر النبی وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو، لیکن گھبرانا نہیں، جنت جیسا دعا پہلے جاماں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ساتواں آسمان آ گیا، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیت المعمور کے 60 ٹیک لگائے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہے۔ حضرت جبرائیل سے میرے نبی نے پوچھا یہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ نے بتایا، حضور علیہ السلام نے آ کر اپنے یاروں کو بتایا، ھذا البیت المعمور یصلی فیہ کل یوم 70
الف مالکین، آپ فرماتے ہیں یہ بیت المعمور جو ہے یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، بولو فرشتوں کا کعبہ ہے، اور یہ جو فرشتوں کی عبادت کی جگہ ہے، فرشتے یہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جہاں پر بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے بالکل چھید کے اوپر بیت المعمور ہے، اگر بیت المعمور نیچے گرے تو وہ بیت اللہ کی چھت پر گرے گا، بالکل چھید کے اوپر بیت المعمور ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دن کے اندر 70,000 فرشتہ اس کے اندر عبادت کرتا ہے، جو ایک مرتبہ عبادت کر لیتا ہے پھر ساری زندگی اس فرشتے کی باری نہیں آتی ہے۔ ارے یہ ہماری قسمتیں ہیں نا، ہم سال میں کئی مرتبہ جاتے ہیں، اللہ نے 12 مرتبہ دکھلایا، بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں اور جا کر کے وہاں پر طواف کرتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ آپ کی شان ہے، اور فرشتہ زندگی جی ایک واری جان دے تسی بار بار جان دے ہو، اور میں دعا کرنا ہے اللہ تانوں بار بار لے جائے۔ سبحان، یہ ہماری قسمت ہے، ہمارے بار بار ہوتے انہاں دی بس قسمتی ہے نا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی شے بھی، کوئی فتنہ، کوئی شے نہیں آئے گی مکے تے مدینے چ ایمان کمزور ہو گیا تے آخدے نے باقی سارا کچھ ہوئے تے بیت اللہ دا دروازہ نہ، وہ تو ایمان کی بات ہے نا، لیکن سبحان اللہ، اللہ آپ سب کو لے جائے بار بار مکہ اور مدینے کی زیارت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، ساتوں آسمان کے بعد مہمان نوازی کی گئی، حضرت جبرائیل السلام لے کر کے آئے 3 پیالے، ایک میں شراب ہے، ایک میں دودھ ہے، ایک کے اندر شہد ہے۔ آپ نے عرض کیا آقا لیجئے، آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ آپ کے لیے مینیو رکھ دیا گیا ہے، آپ کیا پینا چاہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے دودھ لے لیا، دودھ تناول فرمایا، دودھ پی لیا۔ حضرت جبریل عرض کرتے آقا سبحان اللہ قربان جاؤں، آپ نے دودھ پی لیا، آپ نے دودھ کو چنا ہے، دودھ کے چننے کی وجہ سے آپ کی ساری امت فطرت پر رہے گی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ چن لیتے آپ کی ساری امت گمراہی پر چلتی۔ سبحان اللہ، اور میرے نبی کا علم، میرے نبی کا امداد۔ حضرات گرامی قدر، ساتوں آسمان پار سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا وہ اسٹیشن ہے کہ اس کے اوپر کوئی مخلوق جا ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، اور جتھے کوئی نہیں جا سکتا میرا نبی اس تو بھی پار گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سدرۃ المنتہا، صحیح البخاری کی روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس سدرۃ المنتہا کو غور سے دیکھا، وہ ایک درخت ہے، اس کے جو پتے ہیں نا وہ ہاتھی کے کان جیسے لمبے لمبے اس کے پتے ہیں، اور جو اس کے پھل ہیں نا وہ مٹکوں جیسے بڑے بڑے اس کے پھل ہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا، میرے دیکھتے دیکھتے ہی ایک چیز نے اس درخت کو ڈھانپ لیا، اس کو ڈھانپ لیا۔ کس نے اس کو ڈھانپ لیا؟ دوسری روایت کے اندر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اذ یغشی السدرۃ ما یغشی تھی، تفسیر کے اندر آپ نے فرمایا اس کو سونے کی تتلیاں نے اپنے اوپر گھیر لیا۔ سبحان اللہ، سونے کی تتلیاں اس کے اوپر آ کر کے سایہ کر دیتی ہیں، اور حضور فرماتے ہیں وہ اتنا خوبصورت منظر تھا، وہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو اس کے حسن کو منوان بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا وہ اسٹیشن ہے، زمین سے اگر کوئی چیز جاتی ہے تو وہاں پر وصول ہوتی ہے، وہاں سے اگر آسمانوں سے کوئی چیز جاتی ہے تو وہاں سے نیچے آتی ہے۔ یہ اسٹیشن ہے، کوئی بھی چیز جاتی ہے تو وصول ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے وقت بڑا مختصر ہے، بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ثم ادخلت الجنہ، سبحان اللہ، پھر جبریل مجھے جنت میں لے کر کے چلے گئے۔ میں نے جنت کے اندر خوبصورت محل دیکھی، موتیوں کے محل، سبحان اللہ، میں نے محلات خوبصورت دیکھے۔ ایک محل مجھے بڑا ہی پسند آیا اور میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ جبریل عرض کرتے آقا یہ ایک قریشی کا محل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں بھی تو قریشی ہونا، میرے نبی کو اتنا محل پسند آیا۔ جبریل عرض کرتے آقا نہیں، یہ آپ کا، آپ کی شان شان نہیں، آپ کا یہ جو محل آپ کو پسند آیا ہے نا یہ آپ کا محل نہیں، آپ کے غلام عمر کا محل ہے۔
آپ کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، آپ کو یہ محل پسند آ گیا ہے، آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے غلاموں کی شان ہے، سبحان اللہ، یہ آپ کے غلاموں کی شان ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہا میں اندر جا کر کے دیکھوں، جو باہر سے اتنا خوبصورت ہے اندر سے کتنا خوبصورت ہوگا۔ پھر میں نے کہا جو عمر ہے وہ بڑی غیرت والا ہے، اس محل کے اندر اس کی حوریں موجود ہوں گی تو وہ بڑی غیرت والا، اس وجہ سے میں گیا نہیں۔ تو حضرت عمر کو جب آ کر کے حضور نے بتایا نا تو حضرت عمر رونے لگے، آقا بھلا میں نے آپ سے غیرت کرنی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر حضور فرماتے ہیں پھر میں ایک جگہ سے گزرا، وہاں سے مجھے خوشبوؤں کے حلے آنے لگے، سبحان اللہ۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کیا بات ہے؟ جبریل عرض کرتے آقا یہ خوشبو آ رہی فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی جو خاتون ہے اس خاتون کے خاندان والوں کی یہ خوشبو ہے۔ واقعہ نظر کیجئے سبحان اللہ، فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی خاتون اور کنگھی زمین پر گر جاتی ہے، جب زمین پر گری تو اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ وہ خاتون کہتی ہے فرعون کی بیٹی نے کہا یہ تو نے میرے بابا کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، کہا نہیں نہیں یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ کہا تم میرے بابا کے علاوہ بھی کسی کو اپنا رب مانتی ہے؟ کہا بالکل وہ ایک اللہ، میں اس کو اپنا رب مانتی ہوں۔ کہا میں اپنے باپ کو بلاتی ہوں، باپ کو شکایت لگا دی گئی ہے، فرعون نے اس کو بلا لیا ہے، قطار لگ چکی ہے اور فرعون نے اس سے پوچھا بتاؤ کس کو اپنا رب مانتی ہو؟ کہا میں اس کو رب مانتی ہوں جو تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے کہا ابھی لایا جائے تیل، تیل کو جلایا گیا اور تیل جب بالکل جل گیا کہا اس کو پکڑ کر کے اس تیل کے کڑاہے کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی ایسا کرنا جب ہمیں تم جلا دینا ہماری ہڈیوں کو ایک جگہ پر اکٹھی کر کے ایک جگہ پر اکٹھی کر کے ایک جگہ پر دفن کر دینا۔ اس نے آگ کو جلا دیا، تیل جلنے لگ گیا، اس کے ایک بیٹے کو پکڑا گیا، اس تیل کے اندر ڈال دیا گیا، ماں کے سامنے ایک سیکنڈ کے اندر ہڈیاں ابل کر کے باہر آ گئی، دوسرے کو پکڑا اور ڈال دیا گیا، تیسرے کو پکڑا اور ڈال دیا گیا۔ اب اس کے ہاتھ کے اندر دودھ پیتا ہوا بچہ موجود ہے، اب اس کے دل کے اندر آ گیا اے ماں تے آخر ماں ہویا کر دیے نا، دل میں آ گیا ہائے میرا دودھ پیتا بچہ میری آنکھوں کے سامنے جل کر کے سوا ہو جائے گا۔ اس کے دل کے اندر خیال آیا، میرے نبی فرماتے ہیں وہ دودھ پیتا ہوا بچہ بول پڑا، سبحان اللہ، وہ دودھ پیتا ہوا بچہ بول کر کے کہتا ہے یا امنہو اقتحیمی فإن عذاب الدنیا احول من عذاب الآخرہ۔ اماں جان پریشان نہیں ہونے، اماں جان آؤ چھلانگ لگاتے ہیں، اللہ کی عزت کے لیے قربان ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیا کی سزا بڑی تھوڑی سزا ہے، آخرت کی سزا بڑی بڑی سزا ہے، اماں آؤ چھلانگ لگاتے ہیں۔ اس نے چھلانگ لگائی، اماں نے بھی چھلانگ لگائی۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں آقا ان لوگوں نے اللہ کی عزت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج یہ خوشبوئیں آ رہی ہیں تو ان کی ہڈیوں سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اللہ کے لیے مر جاتے ہیں، جو اللہ کے لیے کٹ جاتے ہیں، اللہ اس کو عزت عطا کیا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مولانا شعیب ناصر صاحب کنگوڑے مارنے نے بھی وقت پورا ہو گیا ہے، حاجی علیہ جنت تک پہنچے ہیں، سبحان اللہ، صرف 2-3 منٹ بعد مکمل ہوتی ہے۔ آپ جہنم کے اندر گئے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ جن کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں کے ساتھ نوچ رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ جبریل عرض کرتے آقا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، جو لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، جو لوگوں کی عزتوں کو بھرے بزال میں اوے آج کوئی 2 نمازہ پڑھ لوے تی آخ دے میرے تو وڈا کوئی نیکوکار ہی کوئی نہیں، میرے تو وڈا کوئی حاجی کوئی نہیں۔ گناہگاروں کو گناہگار سمجھنے والوں یہ تعلق ہے کائنات کے پروردگار سے۔ اے گناہگار تے رب دا ہے نا، تسی کون ہوندے انہوں ذلیل کرنا لے ہو؟ کبھی کسی کی غیبت نہ کیجئے، کسی کی پگڑی نہ اچھالیے۔ حضرات گرامی کی طرف پھر ایک اور بات آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ہونٹ ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ آپ کو عرض کیا جاتا ہے آقا ہاؤلائی خطباء من امتی کا یامرون الناس بالبر وینہون انفسکم۔ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں جو لوگوں کو واعظ کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں۔ کائنات کا پروردگار تمام خطباء کا حامی و ناصر ہو۔ حضرات گرامی قدر پھر جبریل کو سدرۃ المنتہا پر آپ علیہ السلام نے
جبریل کو دیکھا، جبریل کو اصلی حالت کے اندر دیکھا۔ یہ جو آپ نے واقعہ کے اندر یہ سنا ہوگا نا کہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے میرے نبی نے اللہ کو دیکھا، میرے نبی نے اللہ سے ملاقات کی۔ نا بابا نا، حضور علیہ السلام نے وعدے کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں رأیت جبریل عند سدرۃ المنتہی حین 600 جراح، میرے نبی نے جبریل کو دیکھا صحیح حالت کے اندر اور آپ کے 600 پر تھے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میرے نبی نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا ہے وہ آپ پر بہتان باندھتا ہے۔ آپ علیہ السلام، یہ ایک صحابی حضرت اماں عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں اماں یہ پھر اس آیت کا کیا معنی ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ انہوں نے اس کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا۔ دوسری آیت وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کہ انہوں نے دوسری بار پھر دیکھا۔ آپ عرض کرتی ہیں یہی سوال میں نے خود حضور سے پوچھا تھا اس آیت کا معنی کیا ہے۔ اس آیت سے لیتے ہیں کہ وہ کعبہ قوسین او ادنا، اور وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور جتنے آپ نے بیانات سنے ہوں گے وہ کہتے ہیں پھر یہ سے یہ ہو گیا وہ سے وہ ہو گیا، دونوں آپس میں مل گئے اور جیسے تیر تلوار کے اندر اور جیسے اس طرح اس طرح احد احمد ہو گیا احد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرات گرامی قدر حضور نے خود فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ میں نے جبریل کو سدرۃ المنتہا پہ اصلی حالت کے اندر دیکھا، اور اسی لیے پھر حضرت عائشہ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی کہ لا تدرک الابصار، دنیا کائنات کی کوئی طاقت اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نور انا رآہ، وہ تو ایک نور ہے، بھلا میں نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ لیکن میں آپ کا عقیدہ بیان کرتا چلا جاؤں، اللہ کو دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، سبھی دیکھیں گے، لیکن جنت میں جا کر کے دیکھیں گے۔ دنیا کی آنکھ کے اندر کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ جنت کے اندر جب تمام جنتیوں سے پوچھے گا بتاؤ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، وہ عرض کرے کہ ربا کوئی خواہش تمنا ایسی نہیں جو پوری نہ ہو گئی ہو۔ پھر کائنات کا پروردگار سارے نور کے پردے پیچھے ہٹا کر کے جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ ہم کریں گے دیدار کو انشاءاللہ، اونچی آنکھوں انشاءاللہ ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ وہاں پر پھر نبی علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی وحی کے ذریعہ سے ہم کلامی ہوئی۔ پھر کائنات کے سونے نبی نے سلامی پیش کی التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ پھر کائنات کے پروردگار نے جواباً کہا السلام علیکہ یا نبی و رحمت اللہ۔ پھر کائنات کے سونے نبی نے کہا نہیں صرف میں نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، صرف میرے تے سلامتی نہ ہوئے میری سارے نیک امتیاں دے ہوتے سلامتی ہوئے۔ 4 تحفے نبی علیہ السلام کو وہاں پر دیے گئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر 5 نمازیں فرض کی گئی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تحفتاً دی گئی، اور اللہ نے کہا آپ کی امت کا کوئی بھی شخص نیکی کا ارادہ کرے گا نا، نیکی کا ارادہ کرے گا، میں اس کی نامہ اعمال میں نیکی لکھ دوں گا، اور جب وہ عمل کر لے گا نا اس ایک نیکی کو 10 نیکیاں بنا دوں گا۔ اور اگر آپ کی امت کا کوئی نوجوان گناہ کا ارادہ کرے گا نا میں گناہ نہیں لکھوں گا جب تک عمل نہیں کر لے گا، عمل کرے گا تو میں 10 گناہ نہیں 1 ہی گناہ لکھوں گا۔ سبحان اللہ، یہ امت محمدیہ کے لیے تحفہ ہے۔ اور آخری بات، آخری تحفہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا وہ میرا سونا نبی میرا دل چاہے گا میں آپ کی امت کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک نہ کیا ہو میرا دل چاہے گا میں سارے معاف کر دیا گا، ولا ابالی مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کائنات کا پروردگار آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔